غزہ دنیا کے سب سے زیادہ ناکہ بندی والے خطوں میں سے ایک ہے، جس کے ارد گرد نگرانی ڈرونز اور اسرائیل کے ذریعے چلائے جانے والے جدید ترین فضائی دفاعی نظام ہیں، جن میں آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ شامل ہیں۔ روایتی طور پر غزہ میں امداد پہنچانا، خاص طور پر ہوائی جہاز کے ذریعے، صرف لاجسٹک طور پر مشکل نہیں، کسی غیر ملکی فوجی طیارے کے لیے ایسا کرنا تقریباً ناقابل تصور ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی حالیہ ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک چینی Y-20 طیارہ کامیابی کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچا رہا ہے اور زمین پر موجود امدادی تنظیمیں ترسیل کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اس مشن کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی طیارے کا کیا مقابلہ ہوگا۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نیٹ ورک حقیقی وقت کا پتہ لگانے اور مداخلت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ریڈار چھوٹے ڈرون اور راکٹ کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، Y-20 جیسے بڑے فوجی طیارے کو چھوڑ دیں۔ یہ سسٹم ایک ایسے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں جو لڑاکا طیاروں کو تعینات کر سکتا ہے اور سیکنڈوں میں میزائل داغ سکتا ہے۔ تو Y-20 کیسے گزرا؟ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ ایک ایسا جواب حکمت عملی، ٹیکنالوجی اور وقت کے نفیس امتزاج میں ہے۔ سب سے پہلے الیکٹرانک جنگ نے ممکنہ طور پر ایک اہم کردار ادا کیا۔ Y-20 مشن میں اسرائیلی ریڈار سسٹم کو جام کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کی موجودگی کو چھپانے کے لیے پتہ لگانے کے سگنل میں خلل ڈالنا یا دھوکہ دینا۔ دوسری طور پر ہوائی جہاز میں ممکنہ طور پر ایک احتیاط سے حساب شدہ پرواز کے راستے پر پیروی کی۔ ممکنہ طور پر ریڈار نے اندھے دھبوں اور خطوں میں ماسکنگ یا سیٹلائٹ کوریج میں موجودہ خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تفصیلی انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے ذریعے چین اسرائیل ریڈار کے نظام الاوقات کو گشت کی تعداد اور ممکنہ کمزوریوں کا مطالعہ کرنے کے لیے سیٹلائٹ انٹیلیجنس یا سائبر جاسوسی کا استعمال کر سکتا تھا۔ مزید برآں Y-20 خود ایک جدید ترین فوجی نقل و حمل کا طیارہ ہے۔ اس کی جدید اسٹیل کوٹنگ ریڈار کے کراس سیکشن کو کم کرتی ہے، جس سے پتہ لگانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہائی ریزولوشن سسٹم کے لیے بھی۔ لیکن یہ صرف تکنیکی قابلیت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ دنیا کے سیاسی طور پر حساس ترین خطوں میں ایک جرأت مندانہ انسانی عمل تھا۔ اس طرح کے اعلیٰ خطرے والے مشن کو انجام دینے کا انتخاب کر کے چین مشرق وسطیٰ میں نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ سفارتی اور انسانی اثر و رسوخ کے لحاظ سے بڑھتی ہوئی موجودگی کا اشارہ دے رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وسیع پیمانے پر سوشل میڈیا کی کوریج اور عینی شاہدین کی رپورٹس کے باوجود اس کہانی کو مرکزی دھارے کے مغربی میڈیا کی طرف سے کم توجہ ملی۔ یہ متعدد وجوہات کی وجہ ہو سکتی ہے: میڈیا کا تعصب، جغرافیائی سیاسی اتحاد، یا غزہ جیسے تنازعات والے علاقوں سے رپورٹنگ پر پابندیاں۔ وجہ کچھ بھی ہو، خاموشی بتا رہی ہے۔ یہ ایک طاقتور اشارہ ہے کہ فوجی ٹیکنالوجی کو انسانی ہمدردی کے مشنوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ انتہائی عسکری علاقوں میں بھی۔ اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ عالمی طاقت کے حرکات بدل رہی ہیں، چاہے آپ انسان دوستی، فوجی یا جیو پولیٹیکل لینس سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ مشن چین کا ایک جرأت مندانہ اقدام تھا جو خطے میں مستقبل کی امداد و سفارت کاری کی حکمت عملیوں کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔